أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون یا عبادی اے میرے وہ بندو یا عبادی اے میرے وہ بندو الذین جو آمنو ایمان لائے، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے مومن بندو، ان بے شک ارضی میری زمین واسعہ بہت کشادہ ہے، وسیع ہے، فإیایا پس میری ہی فاعبدون تم عبادت کرو۔ ان ارضی واسعہ بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، آگے آ جائیں جگہ ہے نا، فإیایا فاعبدون پس میری ہی عبادت کرو۔ اب یہاں سے ایک اور مضمون اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ وہ وقت ہے جب مکہ کی سرزمین بہت مشکل ہو گئی ہے مسلمانوں پر، اور وہاں رہنا اور وہاں عبادات کرنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ اور مسلمان ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ 9ویں پارے میں کہ یتخطف الناس تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہارا یہ حال ہے کہ تم ہر وقت ڈرتے ہو، یہ خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے کہیں دشمن آ کے مار نہ ڈالے، کہیں کفار مار نہ ڈالیں۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو تلقین اور ترغیب دینی شروع کی کہ بھائی مکہ میں رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اور بندگی ضروری ہے۔ اگر وہ عبادت اور بندگی جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے احکامات پر عمل درآمد مکہ میں ممکن نہیں ہے تو مکہ چھوڑے کہیں اور چلے جاؤ۔ زمین بڑی وسیع ہے، اصل مقصد تو اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری ہے، لہذا جہاں تمہیں یہ لگے کہ فلاں جگہ نسبتاً بہتر ہے وہاں چلے جاؤ۔ اس لیے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی تلقین فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ بڑا نیک دل انسان ہے، وہ تمہیں سکون سے وہاں رہنے دے گا، تم وہاں عبادات کر سکتے ہو، اللہ کی بندگی کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کا تھا۔ تو یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعہ میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ہر شخص ذائقۃ الموت اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص موت سے دوچار ہونے والا ہے۔ ثم پھر الینا میری طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو بندہ کہے کہ میں فلاں جگہ مجھے بڑی سوٹ کر گئی ہے، بڑی راس آ گئی ہے، میں تو اب ہمیشہ یہی رہوں گا۔ تو چند دن کی زندگی ہے، اب اگر یہاں پر وہ زندگی سکون سے نہیں بسر ہو رہی تو بھئی فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اس کے بعد پھر تم سب نے میری طرف آنا ہے۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم ہم عطا کریں گے ان کو، من الجنہ جنت میں، غرفن ایسی بلند و بالا عمارات، غرفن ایسی بلند و بالا عمارات۔ ویسے جو غرف ہے نا، کسی زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اب ذرا کم ہوتا ہے، بالا خانہ، اب اس کی جگہ اپر پورشن آ گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمارت جو اونچی ہے، بلند ہے، جس کے اوپر کئی منازل ہیں، کئی منزلیں ہیں، کئی پورشن ہیں، اس کے تو فلور ہیں کئی، اس کو، اس لیے اس کا مناسب ترجمہ جو ہے بلند و بالا۔ غرفن، ایسی بلند و بالا عمارتیں ہم ان کو عطا کریں گے، رہائش گاہیں عطا کریں گے کہ تجری بہتی ہوں گی من تحتہا، جن کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہجرت کی صورت میں، اور یہ آگے بھی چل رہا ہے، ہجرت کی صورت میں بندے کو ایک خدشہ ہوتا ہے، میں اچھا بھلا سیٹل ہوں، گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، زمینیں، جائیداد اور فصلیں، باغات وغیرہ سب کچھ میرا ہے، کیسے چھوڑوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ چند دن تم نے رہنا ہے، پھر تم نے چلے جانا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے۔ ہاں، ہمیشہ ہمیشہ جو رہنا ہے نا وہ آخرت ہے۔ تو جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کو ترجیح دیں گے اور ایمان اور میری عبادت پہ قائم رہیں گے، ان کو پھر میں جنت میں دوں گا، ان کو اس کا صلہ جنت میں دوں۔ دنیا میں بھی ہے، 14ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم دنیا میں بھی بہت اچھا دیں گے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا صلہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف آخرت کا ذکر کیا ہے، 14ویں پارے میں دنیا کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ہم ان کو دنیا کے اندر ایسی بلند و بالا عمارات، آخرت میں ایسی بلند و بالا عمارات دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم، کیا ہی اچھا ہے، اجرو، صلہ اور بدلہ، العاملین، نیک اعمال کرنے والوں کا، بھلائی کرنے والوں کا، عبادات کرنے والوں کا، ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا کیا ہی اچھا صلہ اور بدلہ ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صبروا، جو اپنے دین پر قائم رہے۔ آپ صبر بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا، یعنی مشکلات کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، قربانیوں کے باوجود دین پر قائم رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، مِن دَابَّةٍ، ایسے جاندار، لا تحملو، جو نہیں اٹھا پاتے، رزقہا، اپنا رزق۔ کتنے ہی ایسے جاندار ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے نا میں آگے جا کے کھاؤں گا کہاں سے، کیسے رہوں گا، کیسے سروائیو کروں گا، تو وَكَأَيٍّ مِن دَابَّةٍ، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، لا تحمل رزقہا، وہ اپنا رزق نہیں اٹھا پاتے، اللہ یرزقہا، انہیں بھی تو اللہ رزق دیتے ہیں نا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیں گے، انہیں بھی اللہ رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی اللہ رزق دیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کی دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جن میں ترغیب ہے بھائی کماؤ، محنت کرو، نکلو زمین میں، انتشروا فی الارض، نکلو زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، روزی روٹی کماؤ۔ سورہ مزمل کے اندر بھی آتا ہے بھائی رات کو جلدی سو جاؤ، بہت زیادہ دیر تک لمبی عبادات اب ان کو اللہ نے کم کر دیا ہے۔ کیوں؟ وآخرون یبتغون من فضل اللہ، بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں صبح انہوں نے کام کاج پہ جانا ہے، روزی روٹی کمانی ہے۔ شروع میں یہ تھا کہ آدھی رات، 2/3 رات اللہ کی عبادت کرو، پھر یہ ہے فقرؤ ما تیسر منہ، چلو کم کر لو۔ کیوں؟ تاکہ صبح آدمی اٹھ پائے اور روزی روٹی کما پائے۔ جمعہ پڑھ لیا ہے، جب جمعے کے لیے آنے لگو تو دکان بند کر دو، کام کاروبار بند کر دو۔ جمعہ ہو گیا ہے، چلو بھائی دکان پہ، دکان کھولو، مارکیٹ کھولو، کاروبار کرو، کام کاج کرو، ریڈی لگاؤ، جو بھی کرو۔ اللہ نے دن بنایا کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم محنت کرو، کوشش کرو، روزی روٹی کماؤ۔
اللہ نے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اللہ نے تمہارے لیے یہ سمندر بنائے ہیں. کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم وہاں سے اپنا روزگار حاصل کرو. روزگار حاصل کرو، وہاں سے تم کھاؤ پیو، گوشت کھاؤ، مچھلی کھاؤ، سونا نکالو وغیرہ وغیرہ. تو بحری تجارت جتنی بھی ہے وہ سب کی سب اس کے اندر آ گئی. تو بھائی چلو محنت کرو، کوشش کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں کہ بھائی اللہ کو سب سے پسندیدہ ہاتھ اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنی محنت خود کر کے کماتا ہے اور کھاتا ہے. تم میں سے ایک شخص اپنی کلہاڑی اٹھائے اور جا کر لکڑیاں کاٹے اور لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرے، یہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک اس سے کہ بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور جو روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے کسی کا محتاج نہ رہوں اور اپنی آل اولاد کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کروں، کوئی غریب ہے تو چلو اس کی تھوڑی بہت مدد کے قابل بھی ہو جاؤں، جو اس نیت سے روزی روٹی کماتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ایک یہ ہے کوشش کرو، محنت کرو. دوسری چیز یہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارا روزگار، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد، تمہارا پیسہ یہ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر اللہ کے دین کو ترجیح دو، پھر اللہ کی عبادت کو ترجیح دو. اب تمہارے لیے اس خطے میں کسی بھی جگہ پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں روزی روٹی چل رہی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، تمہاری زمین بہترین حالت میں ہے، تمہارا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے اور تمہارے فلاں فلاں، لیکن تمہارے لیے دین پر عمل کرنا اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو بھائی اب جو ہے دین کو ترجیح دو. اب روزی روٹی، جائیداد، کاروبار، اب اس کو بے شک قربان کرنا تو کر دو. اللہ اس کا صلہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا، اللہ اس کا صلہ تمہیں آخرت میں بھی دے گا. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک. ترغیب بھی ہے، کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، کسی کے محتاج نہ بنو، ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے سامنے. کہ اللہ نے دن بنایا ہے، اللہ نے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فائدہ حاصل کرو، اس سے متاع فائدہ اٹھاؤ. فائدہ، حضور کا فرمان ہے کہ دنیا کی ہر چیز مسلمان کے لیے وہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. کل دنیا متاع، دنیا کی ہر چیز ایسی ہے کہ مسلمان فائدہ اٹھائے. ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. دنیا کی جو زیب و زینت ہے، آرائش ہے، آسائش ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. اور یہ تو دنیا میں تو ایمان والوں کے لیے ہے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے ہے. تمہارے لیے بھائی اچھا لباس پہنو، اچھی سواری لو، اچھا طرز زندگی گزارو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس حسنہ کے اندر سب کچھ ہے، کاروبار بھی ہے، ملازمت بھی ہے، گھر-بار بھی ہے اور اچھا رشتہ ناتا بھی ہے، اولاد بھی ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، عموماً یہی ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ اللہ کا دین وہ اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو رہا ہے، پھر یہ سب چھوڑ دو، پھر مکہ بھی چھوڑ دو، پھر خانہ کعبہ بھی چھوڑ دو، پھر بیت اللہ بھی چھوڑ دو. حضور کو حکم دیا جائیے. کہاں سے؟ مکہ سے. نکلتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں انک لخیر ارض اللہ، روئے زمین پر تجھ سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. اے مکہ تجھ سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، اے کعبہ تجھ سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے روئے زمین پر، نہ اچھی ہے اور نہ مجھے محبوب ترین اور کوئی جگہ ہے. اگر یہ تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، اگر یہ مجھے نہ تنگ کرتے میں کبھی نہ جاتا یہاں سے. تو اب جائیے، اب مکہ بھی چھوڑ دیجیے، اب بیت اللہ بھی چھوڑ دیجیے، اب صفا مروہ بھی چھوڑ دیجیے، اب اپنی جائے پیدائش 53 سال یہاں گزارے ہیں چھوڑ دیجیے، آپ کے والدین کی قبر مبارک یہاں پر ہیں چھوڑ دیجیے، آپ کی اہلیہ وہ جس نے آپ کا بہت ساتھ دیا اس کی قبر مکہ میں ہے، جنت المعلیٰ کے اندر ہے، چھوڑ دیجیے، آپ کے آبا و اجداد سب یہاں پر ہیں چھوڑ دیجیے.
ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں واپس آؤں گا، ابھی نہیں پتا. یہ پھر جب چلے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو واپس لاؤں گا یہاں. یہ پھر بعد میں آیا. لیکن پھر حضور کی واپسی مستقلاً نہیں ہوئی. مستقلاً پھر آپ مکہ میں نہیں آئے، مستقلاً آپ مدینہ منورہ میں رہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مکہ آئے ہیں نا تو آپ مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں. آپ مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں. اسی لیے وہ جو حج کا دن آتا ہے نا، 9 ذی الحجہ، تو وہاں پر یار یہ ظہر عصر کی جو نمازیں پڑھنی ہے تو یہ قصر پڑھنی ہے یا مکمل پڑھنی ہے؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں یہ قصر پڑھنی ہے. قصر کیوں پڑھنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر کی تھی. کیوں قصر کی تھی؟ کیونکہ آپ مسافر تھے. اب حضور مکہ میں مسافر بن کر آئے ہیں. بے شک انتظام حضور کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور پھر اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر مقرر کیا. حضرت عتاب بن اسید ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو مکہ کا گورنر مقرر کیا کہ بھئی یہاں کے انتظامی معاملات تمہارے سپرد ہیں. مدینہ کا گورنر حضور کی زندگی میں کوئی نہیں تھا. مدینہ میں آپ خود تشریف فرماتے خود ہے، لیکن مکہ کا آپ نے صحابی رسول کو مقرر فرمایا کہ یہ اب یہاں کا انتظام آپ نے سنبھالنا ہے. جیسے آپ اس پر گئے تھے نا، جہاد پہ جاتے تھے تو پیچھے کسی کو ذمہ داری دے کے جاتے تھے. پیچھے آپ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر مکہ بھی اگر چھوڑنا پڑے نا، اگر اللہ کا دین وہ مشکل ہو جائے تو پھر مکہ بھی چھوڑ دو. اپنی جائیدادیں چھوڑ دو، پھر زمین چھوڑ دو، پھر اپنا کاروبار، پھر اس کو سیکنڈری لیول پہ لے جاؤ. پریورٹی جو ہے پھر اللہ کا دین ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے. اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی تو رزق دیتے ہیں نا. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں. وَلَئِنْ، اور اگر سألتهم، آپ ان سے پوچھیں، من، کس نے، خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وسخر، اور کس نے مسخر کیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے. اب یہ سوال کفار کے بارے میں، کفار سے سوال کیجئے، مشرکین سے سوال کیجئے، آسمان و زمین، سورج، چاند کو کس نے مسخر کیا؟ لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہیں گے اللہ، اللہ نے. فَأَنَّا، تو کہاں، یُؤْفَکُونَ، یہ پھرائے جا رہے ہیں، اور کہاں یہ گھمائے جا رہے ہیں. اور آج کی اصطلاح میں آسان ترجمہ جو ہے، ان کو پھر کہاں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اللہ، اللہ ہی ہے، یبسط، جو کشادہ فرماتے ہیں، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرماتے ہیں. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتے ہیں نفع تولا دیتے ہیں، بقدر کفایت دیتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والے ہیں. وَلَئِنْ، اور یقیناً اگر، سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، من نزل، کس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، آسمان سے پانی کس نے اتارا، فاحیا، اور پھر کس نے زندہ کیا، بہی، اس پانی کے ذریعے، الارض، زمین کو، من بعد موتها، اس کے ویران، خشک یا بنجر ہو جانے کے بعد. زمین کے ویران اور خشک اور بنجر ہو جانے کے بعد کس نے اس کو زندہ کیا؟ لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے اللہ، اللہ. قل، آپ فرمائیے، الحمدللہ، الحمدللہ. پھر تمام تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے، پھر تمام تعریفیں اسی کے لیے جس نے پھر آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج، ستارے، ان کو پھر نہ صرف بنایا
بلکہ پورا ایک سسٹم دیا، اور اس سسٹم کے تحت الذی خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کو اس کا سسٹم اللہ نے دے دیا، اس کے اندر اس کا سسٹم اللہ نے بنا دیا، اور وہ اس سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ الحمدللہ، بل اکثرہم، لیکن اکثر لوگ لا یعقلون، ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وما، اور نہیں ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، الا، مگر، لہو و لعب، کھیل تماشا، ایک کھیل تماشا، دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے اور آخرت کی زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، وہی تو اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ اس بات کو جان لیں تو۔ فَإِذَا، پس جب، رَكِبُوا، یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، فِي الْفُلْكِ، کشتیوں میں، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، تو اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، الدین، عبادت اور بندگی کو، عبادت اور بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ مطلب اس وقت پھر ان کا لات، حبل، عزا، منات سب بھول جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں کوئی بچائے گا تو صرف اللہ ہی بچائے گا۔ یہاں اگر جب یہ کشتی میں بحری سفر میں سفر، کیونکہ بظاہر جو ظاہری سہارا ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، ظاہری سہارا اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے پھر کہتے ہیں اب اگر کوئی بچائے گا تو اللہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر ان کو خدا یاد آتا ہے، پھر ان کو اللہ یاد، جب مشکل میں پھنسے تو پھر اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ مشکل سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ انہی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً، اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فلما، پس جب، نجاہم، اللہ ان کو بچا لے جاتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا، یہ ناشکری کرتے ہیں، بما، اس کی جو، آتیناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے جو ان کو دیا ہے یہ اس کی کفران نعمت کر رہے ہیں، یہ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، چلو ٹھیک ہے، کھا پی لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ موج مستی کر لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ اولم، کیا نہیں، یروا، یہ دیکھتے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا، ہم نے بنایا ہے، حرمن، حرم کو، آمنن، امن والا، پر امن، حرم کو ہم نے پر امن، ہم نے بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفْ، حالانکہ اٹھا لیے جاتے ہیں، الناس، لوگ، من حولہم، اس حرم کے ارد گرد سے۔ یہ جو حرم، اس سے فی الحال یہاں پر حرم مکی مراد ہے، یعنی بیت اللہ، مکہ مکرمہ اور حدود حرم، یہ جتنا علاقہ، یہ بہت پرامن تھا، یہ پرامن تھا، یہاں پر لوگوں کی جان مال بڑی حد تک محفوظ تھی، بلکہ اسی کی وجہ سے، اسی حرم کی وجہ سے پھر یہ لوگ کہیں باہر جاتے تھے تو دنیا ان کی حفاظت کرتی تھی۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی میں ان کے جو تجارتی قافلے جاتے ہیں، ہم نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ لوگ کہتے تھے یار یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ڈاکو نہیں لوٹتے تھے، ڈاکو عموماً ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے، بلکہ ان کو رسپیکٹ دیتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کس نے اس کو پرامن بنایا ہے؟ تم جس حرم میں رہ رہے ہو پرامن ہے، کس نے بنایا ہے؟ تمہاری جانوں کو محفوظ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور تم اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پہ جھکتے ہو، اوروں کو معبود مانتے ہو، اوروں سے دعائیں مانگتے ہو۔ اولم یروا، یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس حرم کے ارد گرد یعنی جو اور علاقے ہیں
وہاں تو لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ افبالباطل، کیا باطل کو یؤمنون، یہ مانتے ہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کے احسانات کا یکفرون، انکار کرتے ہیں۔ باطل، کفر و شرک، ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں اور اللہ کا اور اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون ہو سکتا ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے جو افترا، منسوب کرے، علی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، کذبا، جھوٹ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرے، او کذب بالحق، یا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو حق کو جھٹلائے۔ نبی کو اللہ کی طرف سے نبوت نہ ملی ہو اور نبی کہے میں نبی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، تو پھر یہ بات نبی کی طرف بھی ہے۔ اور اگر نبی کو ملی ہے اور وہ واقعتاً نبی ہے اور پھر کوئی اس کو نبی نہیں مانتا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ جھٹلا رہا ہے۔ الیسا، کیا نہیں، فی جہنم، جہنم میں، مثوا، ٹھکانہ ہونا چاہیے، للکافرین، ایسے کافروں کا، تو کیا پھر ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پھر ایسے کافروں کا ٹھکانہ، یعنی جو حق کو جھٹلائے، جو سب سے بڑا ظالم ہو، کیا پھر ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہونا چاہیے؟ والذین، اور جن لوگوں نے، جاہدوا فینا، جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، محنت کی، کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں کی طرف رہنمائی دیں گے۔ لنہدینہم، ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک کہ اللہ تعالی، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی مدد، یہ سب نیکوکار بندوں کے ساتھ۔